وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالآخرۃ هم یوقنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ شفاء القلوب اور درۃ الناصحین میں روایت موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار روزانہ درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، جب تک اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی میں اپنا سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اور اسی طرح ہی حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی آپ پر 10 بار روزانہ درود پاک پڑھے تو میں اس کی جان ایسے قبض کروں گا جیسے انبیاء کی قبض کرتا ہوں۔ وہ یہ 4 فرشتوں کے 4 کرم ہیں جو مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کا، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، جیسے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کو میں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دوں گا۔ حضرت میکائیل علیہ السلام حوض کوثر کے بارے میں وعدہ فرماتے ہیں، گویا کہ 10 دفعہ روزانہ درود پاک پڑھنے سے کتنا ٹائم لگے گا ہمارا، لیکن اتنا انعام اللہ۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا جو امتی ہے اس کو چاہیے کہ کثرت سے اپنے آقا محبوب پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پہ درود و سلام پڑھتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ بارک وسلم۔ ہمارے درس قرآن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقین کی یہ صفات بیان فرماتے ہوئے فرمایا ایک صفت ان کی یہ بھی ہے وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت پر ہمارا تو برزخ پر یقین ہے، آخرت میں جو میزان عمل ہے، پل صراط ہے، جنت دوزخ ہے، متقی کا سب پر ایمان ہونا چاہیے۔ اب یقین سے نا، تو یقین 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور تیسرا حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ کسی نے خبر دی تو اس کے بارے علم ہو گیا، یہ علم الیقین ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی آدمی کہہ دے کہ وہاں پہ آگ جل رہی ہے، تو انسان جب یہ خبر ملی تو اس کو علم الیقین کہتے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ باقی ہی آگ جل رہی ہے۔ لیکن جب جا کر وہاں پہ آگ کو دیکھ لیا تو یہ عین الیقین ہو گیا کہ آپ نے آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا ہے، اس واقعے کو، اور جا کر وہاں پہ آگ کو انگیارے کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا، یا ہاتھ کو آگ سے لگا کر ہاتھ کو چھو لیا، آگ میں ہاتھ داخل کر دیا، تو اس کو یہ حق الیقین ہو گیا کہ واقعی یہ آگ ہے۔ تو مسلمان جو مومن ہے، متقی، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ ان کا یقین ایسے پختہ ہے، وہ ہم نے ابھی تک میدان معاشر کو دیکھا نہیں، ہم نے حشر کا جو میدان ہے وہ دیکھا نہیں، ہم نے ابھی وہ میدان عمل کو دیکھا نہیں، لیکن ہمارا یقین ایسے پختہ ہے اور اس میں ساری قسمیں آ گئی۔ اور رب کائنات اللہ ذو الجلال نے یہ متقی کی صفت جو ہے بیان فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ لوگ جن میں یہ صفات ہیں کہ وہ غیبی خبروں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں
صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ينفقون میں سبھی آ گیا نا، تو پھر صدقہ خیرات بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گیا. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے آخر الزمان نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا قرآن، وحی جری خفی جو بھی نازل ہوا، اس میں حدیث مبارکہ بھی ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور جو آسمان سے پہلے، آپ سے پہلے جو آسمانی کتب نازل ہوئی، صحائف نازل ہوئے، ان پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. اور یہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہ صفات جن میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، کہ وہ لوگ ہدایت پر ہیں، علی غلبے کے لیے، گویا کہ وہ ایسی ہدایت پر ہیں، ایسے ہدایت پر ہیں کہ انہوں نے ہدایت کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑا ہوا ہے کہ اب وہ ہدایت کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن آگے فرمایا کہ من ربہم، ان کا ہدایت پر گامزن ہونا وہ اپنا کمال مت سمجھ بیٹھے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہ ان پر فضل ربی ہے، ان کے رب کی طرف سے ان پر یہ عنایت ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو ہدایت کے راستے پہ چلایا ہے. حقیقت بات ہے کہ ہم جو آئے بیٹھے ہیں اللہ کے پاک گھر میں، یہ اس کا کرم ہے. دیکھو نا، جو مالک جس سے راضی ہوتا ہے اپنے گھر میں آنے کو اسی کو اجازت دیتا ہے. تو ہم جو آئے بیٹھے ہیں، یہ ہم اپنے پہ اپنے رب کا فضل عظیم سمجھیں کہ مولا کریم وحدہ شریف تیری ذات کا کرم ہے، تو نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. وہ ایک امیر تھا نا، اس کے پاس ساتھ ایک جا رہا تھا، اس کا نوکر وغیرہ جو اس کا ملازم تھا. تو جو ملازم تھا، اس کا غلام تھا، اس نے کہا کہ جناب میں نماز پڑھ لوں. جا پڑھ. اب وہ گیا نماز پڑھنے کے لیے، اس کو تھوڑی دیر ہو گئی، ظاہر بات ہے وضو کیا، پھر نماز پڑھی تسلی سے، اس کو دیر ہو گئی. اور جو باہر کھڑا تھا نا، وہ فارغ تھا. جو فارغ بندہ ہو اس کو ویسے ٹائم زیادہ لگتا محسوس ہوتا ہے. وہ بڑے غصے سے بولا، کہنے لگا کہ اے اندر تجھے کس چیز نے پکڑ لیا ہے؟ تجھے اندر سے کون نہیں آنے دیتا؟ تجھے اندر سے کون نہیں آنے دیتا باہر؟ تو اس نے کہا جناب مجھے اندر سے وہ نہیں آنے دیتا جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا. مجھے اندر سے باہر وہ نہیں آنے دیتا جو آپ کو باہر سے اندر نہیں آنے دیتا. یعنی مجھ پر اللہ کا فضل عنایت ہے جو اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے اپنے گھر میں بلا لیا. اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک جل شانہ تو اس کے کرم سے محروم رہا کہ باہر کھڑا رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اس کا کرم ہے. اس لیے فرمایا من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. واولئک ھم المفلحون، اور وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے. فلاح کا معنی چیرنا، پھاڑنا. اس لیے کسان کو بھی فلاح کہتے ہیں نا، کیونکہ جو کامیابی ہوتی ہے وہ انسان مختلف مصیبتوں کو چیر کر آگے گزرتا ہے، محنت مشقت سے اس کو حاصل کرتا ہے، اس لیے اس کو فلاح کہا جاتا ہے، کامیابی کہا جاتا ہے. تو یہ آیات جو ہیں یہ خالص مومنین کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایمانیات کے لحاظ سے 4 طرح کے لوگ ہیں. یہ جو مخلص مومن ہے، زبان سے بھی دل سے بھی، ان کا ذکر ان آیات میں ہوا. اور اگلی جو اب 2 آیات ہیں اس میں خالص جو کافر ہیں ان کا ذکر ہے. ان اللہ دل کافر، اس سے انشاءاللہ تعالی کل درس قرآن شروع ہوگا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہ مسئلہ ہمارا وضو کا اور غسل کے بارے میں جو ہو رہا تھا، اگر کسی انسان کو چوٹ لگی ہے، مثال پر بازو پہ چوٹ لگی ہے، اب بازو پہ پٹی باندھی ہوئی ہے،
تو جہاں زخم ہے اگر اتنی جگہ پہ پٹی ہے تو آپ اس پہ اپنا ہاتھ گیلا کر کے پھیر لیتے ہیں، تر کر کے ہاتھ، وہ مسح ہو جائے گا۔ بسا اوقات پٹی ایسی باندھی ہوتی ہے جو پوری گرائی کو گھیرتی ہے، بازو کو گھیرتی ہے، تو وہ اگر پٹی کھول سکتا ہے تو اس کو حکم ہے کہ وہ پٹی کھولے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہو، اس رشتے کو دھونا پڑے گا، جو بازو کو صحیح تندرست نیچے والا حصہ ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ لیکن اگر اس کو مغالطہ ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ پٹی کھولنے سے میری یہ جو تکلیف ہے بڑھ جائے گی، یا اس طرح کی پٹی میں دوبارہ نہیں باندھ سکوں گا، تو پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ ویسے ہی پٹی رہنے دے اور اس کے اوپر مسح کر لے۔ تو اس کا یہ مسح کرنے سے پھر وہ وضو بھی ہو جائے گا، اگر اس کو غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل بھی اس طریقے سے ہو جائے گا۔ اس طرح ہی اگر انسان ایک نہاتا ہے، نہر میں بہتا پانی ہے، نہر میں نہا رہا ہے، دریا میں نہا رہا ہے، ندی میں نہا رہا ہے، جاری پانی ہے، اگر اس نے منہ میں پانی ڈال لیا، ناک میں پانی ڈال لیا اور نہر میں چلا گیا، تھوڑی دیر کھڑا رہا، جتنی دیر تک بندہ نہاتا ہے، تو اس کے آٹومیٹکلی اس کے فرائض بھی اور سنتیں بھی ادا ہو گئی۔ وضو کرنے کے لیے اگر وہ اس طرح داخل ہو تو وضو ہو گیا، اگر نہانے کے لیے داخل ہو غسل کے لیے تو اس کا غسل پورا ہو گیا۔ یہ ہے جاری پانی کا حکم۔ اگر تالاب میں کھڑا ہے تو یہ ناک میں پانی ڈال کر یا منہ میں پانی ڈال کر وہ تالاب میں داخل ہو گیا، اب اس نے ڈبکی لگا لی، ٹھیک ہے جی، اس کا فرض ادا ہو گیا۔ لیکن کھڑے پانی میں اس کو 3 دفعہ پانی جسم پر بہانے کے لیے اس کو 3 دفعہ تالاب میں اپنے جسم کو حرکت دینا ہوگی، تاکہ اس کی 3 کا جو عدد ہے وہ مکمل ہو جائے، جو اس کی سنت ہے نا غسل میں وہ پوری ہو جائے۔ لیکن جاری پانی میں اس کو جسم کو حرکت دینے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پانی جاری ہے، وہ آگے گزرتے جا رہا ہے۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ سر جو ہے اس کو بھی پانی میں داخل کرنا، یہ نہیں کہ صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، لیکن جو سر ہے وہ باہر نکال رہے اور باقی جو ہے وہ اپنا دھڑ جو وہ گیلا کر لے یا پانی میں کھڑا ہو جائے، یعنی اس کو سر بھی نیچے کر کے پانی میں اس کو یعنی کہ کرنا ہوگا تاکہ سر پر بھی پانی بہ جائے۔ اس طرح ہی اگر مثال کے طور پر فوارہ لگا ہے تو اس میں بھی جب نہائے تو اگر ایک دفعہ فوارے کے نیچے ہو گیا، سارا جسم تار ہو گیا، پیچھے ہٹ کے دوبارہ پھر فوارے کے نیچے ہو جائے، تو اس طرح 3 دفعہ کرنے سے اس کا 3 دفعہ غسل جو ہے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ اب غسل کے بعد ہم جو ہے اب نماز کی طرف آتے ہیں، تو نماز سے پہلے اذان ہے، تو اذان کے لیے ہم جو فضائل ہیں وہ الترغیب و ترہیب، اس میں یہ موجود ہے کہ اور کنز الاعمال میں بھی کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے نا 5 ٹائم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے بندے کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ 5 نمازوں کے لیے جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ تشریف لے گئے تو آپ نے فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی رات جنت میں دیکھا کہ موتی کی گنبد ہے، تو میں نے پوچھا جبریل سے کہ یا جبریل یہ موتی کی جو گنبد ہیں یہ کن کے لیے ہیں؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ مؤذن جو اللہ کے گھر میں نماز کے لیے اذانیں دیتے ہیں ان کے لیے ہے، اور جو امام ہیں ان کے لیے موتی کی گنبد بنائی گئی۔ اور قیامت کے دن جو مؤذن ہے اس کی گردن سب سے زیادہ بلند ہوگی، مطلب یہ کہ اس کا شان اونچا ہوگا، یہ نہیں کہ اس کی گردن لمبی ہو جائے گی، اس کا شان اونچا ہوگا۔ اور اذان دینے والا اس کے لیے جب وہ اذان دیتا ہے
تو اذان دینے والا اذان ختم بھی کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے وحدہ لا شریک اس کی جو فرشتے ہیں وہ اس کی اذان کے دینے والے کے لیے قیامت تک بخشش کی دعا مانگتے رہتے ہیں۔ اس کا بہت بڑا اجر عظیم ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ اذان میں کیا فضیلت ہے تو اذان دینے کے لیے لوگ پورا اندازی کریں کہ مجھے موقع مل جائے۔ ایسی یہ فضیلت ہے کمال کی۔ اللہ تعالیٰ کیا یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اور پھر یہ بلائے کرم ہے، کرم پر بلائے کرم کہ جو اذان دینے والا ہے اس کے نزا کی سختی ہے اس سے محفوظ رہتا ہے، اور وہ اس آدمی کی طرح ہے جو جہاد کرتا خون سے لپٹا ہوتا ہے نا، لپٹا ہوتا ہے، اس آدمی کی طرح جو مؤذن ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک اس کی قبر میں اس کو کیڑے نہیں کھائیں گے، وہ قبر میں محفوظ رہے گا اذان دینے والا۔ تو کیا یہ کم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انعام بہت انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ کام کرے، بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ان نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوش دلی سے یہ کام کرنا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ایسے ہر دھرمی نہیں کرنی چاہیے کہ لو جی آپ جو ہے یہ میں فضیلت حاصل کروں تو ہر اذان میں کہوں چاہے اذان صحیح ہو یا نہ ہو، نہیں، پہلے اذان اپنی درست کرے، کسی عالم دین کو سنا لے یا جس کو اذان آتی ہے، یہ کہنا آتی ہے، اس سے صحیح طریقے سے اذان کا طریقہ سیکھے، اذان کے الفاظ صحیح ہوں۔ دیکھو نا ہر چیز کا ثواب ملتا ہے اس کو صحیح ادا کرنے سے، غلط کرنے سے تو نہیں نا ثواب ملتا۔ اس لیے پہلے اذان سیکھے، اذان سے الفاظ سیکھے، الفاظ کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھے، اس کے بعد پھر اذان کہنے کا طریقہ جسے جو ہے وہ اذان کیسے کہی جاتی ہے، ہاتھ کا ہے کیسے رکھنے ہیں کانوں پہ، اپنی انگلیاں کانوں میں کیسے ڈالنی ہے، منہ کدھر کرنا ہے، کس طریقے سے آواز نکالنی ہے۔ اذان دے تو اس طریقے سے اذان دے نا کہ اذان سن کر جو اذان سننے والا اس کے دل میں خواہش پیدا ہو کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، نہ ہے کہ ایسے بدی آواز سے اذان دے یا ایسے طریقے سے اذان دے کہ جو سننے والا ہے وہ اللہ کی پناہ وہ کہے کہ یہ کیا ہے، میں کیسے پھنس گیا ہوں۔ تو اصل میں بات کیا ہے کہ رہے گی جنہیں کہتے ہیں نا، یہ رہے گی رسمی اذان، روح بلالی نہ رہی، یہ رہے گی فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، وہ کاش ہماری اذانوں میں وہ سوز و گداز ہو کہ جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان میں ہوتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں مخلص اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ مؤذن اذان کہندا ہے اس بندے دا ہی حق ہے نا تکبیر کہنا، اگر وہ دوسرے آدمی نو اجازت دے تو دوسرا کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، یا ویسے مطلب اس نے مؤذن نے اذان دیتی ہو آ کے بیٹھ کے دوسرا بغیر اجازت تو کھڑا ہو کے تکبیر پڑھنا لگتا ہے۔ جو اذان دیتا ہے حق تو اسی کا یہ ہے کہ وہ آ کر تکبیر کہے نماز کے لیے، لیکن اگر وہ اجازت دے دے تو اس کو بھی جائز ہے۔ لیکن اگر ایسا یہ کہ رواج وہاں پہ یا ایسا ہے کہ جو اذان دینے والا ہے وہ کوئی بھی اگر تکبیر کہہ دے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، تو پھر کوئی بھی اگر پڑھ دے تو وہ کوئی مذاق نہیں ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ ناراض ہوتا ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا، کیونکہ یہ حق اس کا ہے، اس کے حق کو تلف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کو اجازت دے دے، یا وہ اذان کہنے والا وہ اپنی سر عام وہ ویسے کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے میں اذان دیتا ہوں تو آپ کے جس کو مرضی چاہے وہ تکبیر کہہ لے، پھر اس کی طرف سے اگر اجازت ہو جائے گی تو وہ پھر اس کو کوئی مذاق نہیں، وہ دے سکتا ہے تکبیر کہہ سکتا ہے کوئی بھی۔ یا اگر اذان دینے والا وہ اس کو مثال پر کوئی تکلیف ہو گئی، اب وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا ہے یا کوئی ویسے چلا گیا، کوئی اور زیادہ تکلیف ہو گئی، تو اب وہ کسی کو بھی اجازت دے دے تو ہر بندہ جو ہے وہ تکبیر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن تکبیر وہ پڑھے گا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، تکبیر وہ پڑھے گا جو امام کے پیچھے جو اتنی اہلیت کا مالک ہو کہ اگر خدا نخواستہ امام کو کوئی عارضہ لاحق ہو جائے تو وہ امام کی جگہ پہ کھڑے ہو کر بقیہ نماز جو ہے وہ اس کو پوری ادا کرا سکے، یہ بھی ضروری ہے۔ آج کل جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہوتی یا وہ کوئی مسائل نہیں آتا، وہ اس شوق میں کہ میں تکبیر پڑھوں وہ کھڑا تو ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ایسے، کیونکہ امام بھی آخری انسان ہے، کوئی عارضہ لائق ہو سکتا ہے، تو جو پیچھے ایسا آدمی ہونا چاہیے کہ جو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو کم از کم
امام اس کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے کھڑا کر دے، آپ خود پیچھے ہو جائے، تاکہ بقیہ نماز جو ہے وہ آدمی وہ پوری کرا سکے۔ اس لیے یعنی کہ بہتر حق یہ ہے کہ جو اذان پڑھے وہی تکبیر کہے، اگر وہ اپنا حق کسی اور کو دے دے خوش دلی سے تو دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن